بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پچھلے سال رایا کینولا کی پیداوار بھی اچھی آئی ہے اور ریٹ بھی ٹھیک مل گیا ہے، تو یہ ایک منافع بخش فصل ثابت ہوئی ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں پچھلے سال گندم کی فصل کی، تو اس میں جب بجائی کا وقت تھا تب ڈی اے پی کی مسائل سامنے آئے ہیں، اور جب فصل کاشت ہو چکی تھی تو پھر یوریا پر منافع خوری اور یوریا کی شارٹیج کا مسئلہ درپیش رہا ہے، جس سے کاشتکار پریشان تو ہوئے ہی ہے، ساتھ میں پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو پچھلے سال کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اس سال بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے کہ رایا یا کینولا کاشت کیا جائے۔ اب رایا کینولا کی کاشت کی طرف صرف ریٹ یا اچھی پیداوار ہی مرغوب نہیں کر رہی، بلکہ جن دوستوں نے اس دفعہ مارچ کے مہینے میں کپاس کاشت کی تھی تو انہوں نے ایک چنائی اگیتی لے لی، اور اس وقت 11-12 ہزار روپے فی من ان کو ریٹ ملا۔ اس کے علاوہ بعد میں جو بارشوں کی بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس دوران جو مارچ کاشتہ کاٹن تھی وہ سروائیو کر گئی، اور بارشوں کا سپیل رکنے کے بعد اس نے دوبارہ سے سپروٹنگ کی، دوبارہ سے گروتھ کی، اور ایک آدھی چنائی جو ہے وہ 10 من 8 من 12 من اور بھی دے گئی ہے، اور ابھی تک بھی کچھ فصل کے اوپر جو ہے وہ ٹینڈے موجود ہیں۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی 10-11 ہزار روپے پر کاٹن سیل ہو رہی ہے۔ تو جو رایا یا کینولا کی طرف کاشتکاروں کی رغبت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اگلے سال مارچ کے آخر میں یا زیادہ سے زیادہ اپریل کے پہلے ہفتے میں کپاس کی بر وقت کاشت کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ اب رہی بات گندم کی کہ کیا پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی گندم رسکی ہے یا گندم میں کم منافع ہے، تو ہم یہ تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال جب گندم کاشت ہو چکی تھی تو اس وقت گندم کی سپورٹ پرائس کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس اس دفعہ یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے بر وقت 4,000 روپے فی من سپورٹ پرائس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو حکومت پنجاب ہے اس نے بھی 3,000 روپے فی من گندم کی سپورٹ پرائس کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اس سال گندم کاشت کرتے ہیں، بر وقت کاشت کرتے ہیں اور مناسب خرچہ کرتے ہیں، اور 50 من فی ایکڑ پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپے آمدن ہے۔ ساتھ میں جو اس کا بھوسا ہے اگر وہ بھی سیل کرے تو 20-25 ہزار اس سے بھی بچ جائے گا۔ اور اگر ہم بات کریں ایک مناسب خرچے کی تو گندم کے 1 ایکڑ کے اوپر، میں مزارے یا ٹھیکیدار کی بات نہیں کر رہا جن کی اپنی زمین ہے، تو تقریباً 50 سے 55 ہزار روپے فی ایکڑ خرچ آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں رایا یا کینولا کی تو زرخیز زمین ہو تو 20-25 ہزار میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑی سی درمیانی درجے کی زمین ہو اور اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کاشت کی جائے کہ 25 سے 30 من پیداوار کو ہدف رکھا جائے تو پھر 30-35 ہزار روپے فی ایکڑ خرچ آ جاتا ہے۔ تو اگر تو آپ 30 من پیداوار لے لیتے ہیں رائے کی یا کینولا کی، پھر تو سونے پر سہاگا گئے، لیکن اگر ہم ایوریج کو دیکھیں تو اتنی پیداوار نہیں آتی۔ تو اگر آپ 20-25 من کی رینج پر رکھتے ہیں تو پھر گندم بھی کوئی غیر منافع بخش فصل ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ گندم میں بھی اگر آپ 50 من پیداوار لے لیں تو آپ کا 1 لاکھ روپے کا مارجن بآسانی بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دونوں سائڈز کو کور کرنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں رایا یا کینولا کو تو پچھلے سال کی منافع بخش فصل ہونے کی وجہ سے ہمیں اسے بھی کاشت کرنا چاہیے، اور اس سال جو سپورٹ پرائس ہے گندم کی تو ہمیں گندم کے اوپر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ یعنی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے 10 ایکڑ ہے تو آپ اس میں تیسرا حصہ رایا کینولا لگائیں، اور جو 2 حصے ہے اس پر گندم ہی کاشت کریں، کیونکہ ہمارے ہاں گندم کی قیمتیں اس وقت 4,000 سے اوپر چل رہی ہیں، اور جو قدرتی آفت ہے یعنی سیلاب کی وجہ سے ہمارے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر جو علاقے ہیں وہ سیلاب کی زد میں آئے ہیں، تو ہمارے ملک میں کہیں گندم کی شارٹیج نہ پیدا ہو جائے۔ تو
تو اس لیے ہمارا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو غذائی قلت ہے اسے نہ آنے دیں، اور بھرپور کوشش کر کے جہاں پہلے قربانیاں دی ہیں اس سال بھی ضرور دیں، اور زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کی کاشت کو یقینی بنائیں۔ ہاں، تیسرا حصہ پر ہمیں جو ہے وہ رایا یا کنولا کاشت کرنا چاہیے۔ اگر ہم جنرلی ان دونوں کا موازنہ کریں تو گندم کی قیمت 3,000 تو سپورٹ پرائس ہے، لیکن جیسے سندھ میں 4,000 ہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں 3,000 سے 4,000 کے درمیان فلکچویشن رہے گی، اتار چڑھاؤ رہے گا، تو یعنی آپ اچھی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑی بہت بارشیں آ جاتی ہیں، آندھی آ جاتی ہے، تو گندم میں لاس کے چانسز اتنے نہیں ہوتے جتنے رایا میں یا کینولا میں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ریٹ کی عدم یقینی کی، تو وہ بھی گندم کے اندر غیر یقینی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ اور گندم کی سٹوریج کی بات کریں تو لمبے عرصے تک گندم کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں رایا یا کنولا کی، تو اس میں اگر پیداوار زیادہ آ جاتی ہے تو آڑتی حضرات کی ملی بھگت سے ریٹ کم بھی ہو سکتا ہے، آپ سے کم ریٹ پر خرید کر آگے مل مالکان کو زیادہ ریٹ پر بھی بیچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ زیادہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر موسم نے ساتھ نہ دیا، جب رایا یا کنولا میچورٹی پر آیا ہوتا ہے اس وقت اگر شدید بارشیں ہو جائے، آندھی آ جائے، تو شیٹرنگ کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور پیداوار بری حد تک گر جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے منافع والی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور خسارے والی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے، یعنی ہم نے یہی حل نکالنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرنی ہے، اور اپنے رقبے کا تیسرا حصہ، مثلا اگر آپ 3 ایکڑ کے کاشتکار ہیں تو 2 ایکڑ پر گندم کو ترجیح دیں اور 1 ایکڑ پر آپ کنولا کاشت کر لیں، تاکہ آپ سیل بھی کر سکیں اور اپنے لیے کھانے کا تیل بھی نکلوا سکیں۔